ہمارا یہ جو کشمیر تھا یہ کفرستان میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں وہی مورتی پوجا ہو چلتی رہی، اور مذہبی طور پر یہاں کے پنڈت صاحب علم مانے جاتے تھے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کی مذہبی رہنمائی یہاں کے ہندو کرتے تھے، کتابیں بھی یہاں لکھی گئی، بلکہ بدھ مذہب کی سب سے بڑی دوسری کانفرنس کشمیر میں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کفرستان میں یہ ملک ڈوبا رہا۔ یہاں مسلمان آتے تھے، مگر کچھ لوگ آتے تھے صرف سیر کرنے کے لیے اور کچھ لوگ آتے تھے صرف بزنس کرنے کے لیے، لیکن اسلام کا تعارف کسی نے یہاں کرایا ہو، داعی بن کر کے کوئی نہیں آ سکا، سوائے اس کے کہ اخیر میں تقریباً 600 یا 700 سال گزر چکے تھے تو سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل چائنا سے آئے ہیں۔ یہ آج ہم چائنا اس لیے مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ اصل میں وہ چائنا نہیں تھا، وہ تو ترکستان تھا، لیکن آج وہ چائنا کے قبضے میں ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے تھے یہ، اور سادات میں سے تھے، اور سادات آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جو آپ کا خاندان چلا ہے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے، حضرت فاطمہ کی نسل آگے چلی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ذریعے سے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی نسل جب آگے چلی ہے انہیں کو سادات کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض وہ سادات بھی ہیں جو حقیقتاً سید نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو سادات میں شمار کرتے ہیں، اور بعض سادات وہ ہیں جو واقعتاً سید ہیں، اور جو واقعتاً سید ہیں ان کے خاندانی نسب نامے بھی محفوظ ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک سید زادے نے اپنا شجر نسب دکھایا تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر ان تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ سارا کہنے لگے اس کو چیک کریں، میں نے کہا میں اس کا ماہر نہیں ہوں کہ ہم شجر نسب کو چیک کر کے بتا سکیں کہ سارا شجر نسب صحیح ہے، البتہ اس میں شجر نسب میں لکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے ان کے خاندان تک۔ بیچ میں میر سید علی بخاری بھی اس میں آتے ہیں۔ میر سید علی بخاری کشمیر کے عظیم الشان وہ بزرگ گزرے ہیں جو بخارا سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اسی خاندان کے آگے چل کر کے قاضی موسیٰ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ باہر اور قاضی موسیٰ شہید یہاں کشمیر میں شہید ہونے والا بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا قاضی تھا، جس کو یوسف شاہ چک نے شہید کرا دیا تھا اس جرم میں کہ وہ کیوں نہیں یہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں شیعہ بن جاؤ۔ بہرحال حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ چائنا سے یہاں تشریف لائے۔ یہ فرد واحد اکیلا شخص تھا جو یہاں اس کفرستان میں داخل ہوا ہے دین کے عنوان پر۔ ایک ہے کوئی انسان آئے گا ہجرت کرنے کے، یہ بزنس کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، سیر سپاٹا کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، جیسے آج بھی بے شمار لوگ جاتے ہیں یورپ کے ملکوں میں، کوئی بزنس کرنے کے لیے جائے گا، کوئی جاب کرنے کے لیے جائے گا، کوئی ٹور کرنے کے لیے جائے گا، کوئی کسی دوسرے مقصد کے لیے جائے، کوئی تعلیم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سید زادہ، انہوں نے سفر کیا ہے اسی لیے کہ اس کفرستان میں اسلام پہنچاؤں گا۔ ایک شخص نے سفر کیا، سفر کی ساری مشکلات اس نے برداشت کی مگر بزنس کا سفر۔ دوسرے شخص نے سفر کیا، سفر کی ساری مشکلات برداشت کی، تعلیم کا سفر۔ تیسرے شخص نے سفر کیا، سفر کی ساری مشکلات برداشت کی مگر اسلام پہنچانے کے لیے۔ حقیقی ہجرت یہ ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں، تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی اس وقت جب یہ سمجھانا تھا کہ اعمال کے فیصلے نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے جب لوگ ہجرت کرتے تھے، ان ہجرت کرنے والوں میں کوئی صحاب ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ میں کوئی نکاح کرنے کے لیے۔ اس وقت آپ نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اصلی ہجرت ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما، جس نے پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کی، جس نے بزنس کرنے کے لیے ہجرت کی، جس نے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لیے، وہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ ہجرت کرنا کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ جرم ہے۔ بزنس کرنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تعلیم پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، دوسرے مقاصد کے لیے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہیں گے اصلی مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی ہو اس غرض کی کہ میرے ذریعے یا تو میرا اسلام محفوظ ہو جائے گا یا میرے ذریعے سے اگلے ملک میں اسلام پہنچے گا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہے کہ جہاں اب اس کا اسلام محفوظ نہیں ہے، اور وہ اپنے اسلام کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے، چاہے اس کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑیں، اور جس وقت وہ مرحلہ آتا ہے اس وقت فیصلے کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے ایسے حالات آ جائیں۔ اشارے اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی اسلام پر قائم رہو گے تو یہاں سے نکلنا ہوگا، اور اگر اپنے اسلام چھوڑو گے تو بھی یہاں رہ سکو گے۔ ہندوستان کے حالات اس وقت یہ دکھا رہے ہیں، سوئی ادھر ہی کو جا رہی ہے۔
اپنا دین بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اور یا پھر اپنا دین تو محفوظ ہے مگر اگلے کسی ملک میں جانا ہے تاکہ وہاں تک ہم اسلام پہنچا سکیں۔ مجھے ایک دفعہ یہیں سری نگر کے کسی صاحب نے فون پر پوچھا، کہنے لگا جی میں یہاں سے امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اپنے سارے خاندان کے ساتھ، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا نیت بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ جواب بتائیں۔ میں نے کہا نیت آپ بتائیں تو اس کے بعد میں جواب بتاؤں گا، اور ایک شکل آپ کی ایسی بھی بنے گی کہ بہت اجر ملے گا، اور ایک شکل ایسی بھی آپ کی ہے کہ حرام ہے وہاں جانا۔ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو حکم آئے گا حرام ہے آپ کا وہاں جانا، اور ایسا بھی ہے کہ آپ کو وہاں جانے کا اجر ملے گا۔ آپ نیت بتا دیں۔ اب وہ بتا نہیں پا رہے تھے تو میں نے کہا پھر ملاقات کرو، ملاقات کرنے کے بعد میں دونوں شکلیں بتاؤں گا کہ کون سی شکل میں آپ کو وہاں جانا حرام ہوگا اور کون سی شکل میں آپ کو وہاں جانے پر اجر ملے گا۔ واللہ عالم پھر وہ گئے یا نہیں گئے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن بہرحال یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک شخص جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے اگلے ملک میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہ میں وہاں بزنس کروں گا، جاب ملے گا، پیسہ کماؤں گا، وہاں کی آسانی والی زندگی گزاروں گا، چاہے بعد میں میرا دین بچے یا نہ بچے، میں مسلمان رہوں یا نہ رہوں، میرے بچے مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔ اگر صورتحال یہ ہے تو اپنا وطن چھوڑ کر وہاں جانا حرام ہے پھر، کیونکہ صرف تم دنیا کے لیے جا رہے ہو، تمہارا دین خطرے میں ہے۔ اور دوسرا انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، وہاں خود دین پر قائم رہوں گا، اور بزنس یا جاب کرنا ہمارا دوسرا نمبر کا مقصد ہے۔ پہلا مقصد ہے وہاں اسلام کی دعوت کا کام کرنا، اسلام ان تک پہنچانا، تو دعوت کی نیت سے وہاں جائیں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سفر کیا یہاں کا، کتنی مشکلات اس اللہ کے بندے نے برداشت کی ہوں گی یہ آج ہم نہیں جان سکتے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ وہ ساری ہسٹری ہمارے سامنے نہیں ہے۔ زبان کا گیپ تھا، وہ مشکل کیسے انہوں نے حل کی، سفر کی مصیبتیں کیسے برداشت کی، راستے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، سواری کا انتظام کیا تھا، لداخ کے پہاڑوں سے کراس کرتے ہوئے جب یہاں کشمیر میں داخل ہوئے ہیں وہ تو موسم کی مشکلات کیسے برداشت کی ہیں، یہ ساری تاریخ میں دبی ہوئی چیزیں ہیں۔ تاریخ نے اس کو بیان کرنے والا کون کرتا؟ یا تو وہ خود کہتے کہ میں نے کس طرح سے سفر کیا ہے، اور یا پھر ان کے ساتھ کچھ افراد ہوتے وہ بیان کرتے کہ اس طرح سے ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی مان لیجئے جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یتیمی کا بچپن گزارا ہے۔ اس یتیمی کے بچپن کی تفصیلات کون بتائے گا؟ یا تو حضور خود بیان کرتے، مگر حضور نے کبھی بیان نہیں کی، اور یا پھر کوئی دوسرا بیان کرتا، تو دوسرا یا تو باپ ہوتا ہے، مگر باپ ہوگا تو بھی یتیم نہیں ہے، پھر ماں ہوتی ہے، ماں بیان کرتی کہ میرے بیٹے پر کیا کیا مشکلات ہیں، وہ بھی نہیں تھی، یا پھر بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ اب کون بیان کرتا کہ حضور کے بچپن کے یتیمی کے حالات کیسے گزرے ہیں، اور آپ کو کھانا کہاں کون دیتا تھا، آپ کو کپڑے کون سی کر دیتا تھا، راتوں میں آپ کی ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ نہ حضور نے کبھی بیان فرمائی اور نہ کسی اور صحابی نے بیان کی، صحابی تھے بھی نہیں اس وقت۔ تو گویا یہ وہ چپٹر ہے کہ جس کی ڈیٹیل معلوم نہیں۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ سفر کیا اور یہاں پہنچے، بہرحال وہ پہنچے، اور یہاں سب سے پہلے انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ کا نام تھا رگیال بود رنچن، اور اس سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کرنے سے پہلے وہ کتنا تڑپے ہیں، کتنا بلک بلک کر انہیں دعائیں کی ہیں، اور کتنی وہ مشکلات کے ساتھ، کہتے ہیں اسی جہلم کے کنارے پر کسی چٹان پر ساری رات انہوں نے عبادت کی تھی، اور اس لیے عبادت کی تھی تاکہ کل کو اگر میں بادشاہ سے ملاقات کروں گا تو اس کا دل پلٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہدایت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کا آریو کچھ نہیں کرتا، انسان کی لنگویج کچھ نہیں کرتی، اس میں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں تو ہدایت مل جاتی ہے، ورنہ گھنٹوں تک بحث کرتے رہیں گے، اگلا ہدایت مقدر میں نہیں ہوتی تو نہیں ملتی ہے۔ بہرحال ساری رات کی اس عبادت کے نتیجے میں اگلے دن صبح بادشاہ سے ملاقات کس طرح سے ہوئی اس کی تفصیلات کتابوں میں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ، اس بزرگ کی قربانی اور محنت اور ساتھ میں دعائیں، اور اللہ کا فیصلہ تھا، ہدایت مقدر تھی، تو رنچن ایک دن کا فاصلہ بیچ میں نہیں ہوا تھا، چند گھنٹوں کے اندر اس رنچن نے اسلام قبول کیا، اور وہ پہلا شخص ہے جو باقاعدہ اس کشمیر کی سرزمین پر مسلمان کی حیثیت سے نمودار ہوا، اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا، چونکہ وہ بادشاہ تھا ہی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ بادشاہ مسلمان، عوام غیر مسلم کافر، وہ مندروں والے ہیں،